أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فصل. حروف التحضيض 4: الله والله واللولا واللوما، ولها صدر الكلام، ومعناها حث على الفعل إذا دخل على المضارع، نحو الله تأكل، واللوم وتعيير إن دخل على الماضي، نحو هلا ضربت زيدا، وحينئذ لا يكون تحضيضا إلا باعتبار ما فات، ولا تدخل إلا على الفعل كما مر. اس جلسے کو، اس درس کو ادامہ دیتے ہوئے بتوفیق المنان ہم اس جلسے میں حروف تحضیض کی بحث کو تمام کر دیں گے، اور اس کے بعد بھی دوسری فصل کو بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. حروف تحضیض 4 ہیں: اللہ ہے، اللہ ہے، لولا ہے اور لوما ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ ان کے لیے صدارت کلام ہوتی ہے، یہ کلام کے شروع میں آتے ہیں. ان کا معنی جب یہ مضارع پر داخل ہوں گے تو برانگیختہ کرنا ہے، یعنی متکلم اکساتا ہے، ابھارتا ہے ان کے ساتھ مخاطب کو کہ وہ کام کرے، اور اسے ترغیب دلاتا ہے کہ وہ فعل انجام دے. مثلا جب کہا جائے گا ہلا تاکلو، تو اس کا معنی ہے کہ تو کیوں نہیں کھاتا، تو کیوں نہیں کھا رہا، یعنی خود متکلم مخاطب کو برانگیختہ کرتا ہے کہ وہ کھائے. اور جب یہ ماضی پر داخل ہوتے ہیں تو یہ لوم اور تعییر کے لیے آتے ہیں، ملامت کرنے کے لیے آتے ہیں، اس چیز پر ملامت کہ جو فوت ہو چکی ہے. اللہ غربت زیدن، یعنی تو نے زید کو کیوں نہیں مارا. تو یہاں پر یہ لوم اور یہ ملامت، یہ تعییر و ملامت، یہ اس میں تحضیض ہے، لیکن اس چیز کے اعتبار سے کہ جو متکلم سے فوت ہو چکی ہے، کھو چکی ہے، یعنی ترک فعل پر ملامت کرنے کے لیے ہوتے ہیں اسے. اور یہ جملہ فعلیہ پر ہی داخل ہوتے ہیں، صرف اور صرف یہ 4 جملہ فعلیہ پر داخل ہوتے ہیں. اس عبارت کا ہم ترجمہ کریں گے. فصل، آخر فصل. حروف التحضیض، حروف تحضیض 4 ہیں: حلا، اللہ، ولولا، ولوما. ولوما ولہا صدر الکلام، اور ان کے لیے صدارت کلام ہے. ومعناها حث، اور ان کا معنی حث ہے، برانگیختہ کرنا ہے فعل پر، علی الفعل، فعل پر، اذا داخل علی المضارع، کہ جب یہ داخل ہوں گے مضارع پر. نحو حلا تأکلو، تو کیوں نہیں کھاتا. واللوم وتعییر، ومعناها حث، ومعناها لوم وتعییر. اس کی اصل عبارت کچھ اس طرح سے ہے، یعنی یہ خبر واقع ہو رہے ہیں، ان کا عطف ہے حث پر. ومعناها لوم وتعییر، اور ان کا معنی لوم اور تعییر ہے. ان داخل علی الماضی، اگر یہ داخل ہوں ماضی پر. نحو حلا ضربت زیدن، تو نے زید کو کیوں نہیں مارا. وحینئذ، اور اس وقت کہ جب یہ ماضی پر داخل ہوں گے، لا یکون تحضیضا الا باعتبار ما فات، یعنی ترک فعل پر ملامت کرنا ان کا معنی ہوگا. یہ تحضیض جو جب یہ ماضی پر داخل ہوں گے تو مافات کی اعتبار سے ہے، یعنی ترک فعل پر ملامت کرنا.
ہینا اذن کہ جب یہ ماضی پر داخل ہوں، لا یکون تحزیزا تحزیز نہیں ہوتی، لا یکون تحزیزا الا باعتبار ما فاتہ، یہ لوم و تعیر تحزیز نہیں ہوتی مگر ما فات کے اعتبار سے، وہ چیز جو فوت ہو چکی ہے، جو ترک ہو چکی ہے، اس کے اعتبار سے. ولا تدخل الا علی الفعل کما مر، اور یہ داخل نہیں ہوتے مگر فعل پر جیسے کہ گزر چکا ہے مثال. وان وقع بعدها اسم باضمار فعل کما تقول لمن ضرب قوما هلا، لمن ضرب قوما هلا زیدا اے هلا ضربت زیدا. وجميعها مركبة جزءها الثاني حرف النفي والجزء الأول حرف الشرط وحرف المصدر وحرف الاستفهام. اب یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ مصنف نے پہلے بیان فرمایا کہ یہ ہمیشہ فعل پر داخل ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ اسم پر داخل ہوں تو پھر بھی ہم، چونکہ مصنف نے بیان فرما دیا ہے کہ صرف و صرف یہ فعل پر داخل ہوں، اگر کہیں یہ اسم پر داخل ہوں تو پھر یہاں پر فعل کو چھپانا پڑے گا، فعل کو چھپانا پڑے گا. کس کے بعد؟ ان کے بعد اور اسم سے پہلے. لذا جب کوئی آدمی پوری قوم کو مارے اور اس نے صرف زید کو نہیں مارا تو وہاں پر کہتے ہیں ہلا زیدن، ہلا زیدن. تو اس کا معنی یہاں پر اگرچہ ظاہری طور پر یہ فعل اسم پر داخل ہے، ظاہری طور پر یہ اسم پر داخل ہے، لیکن یہاں پر فعل کو چھپایا گیا ہے. یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ ضربت زیدن، تو نے زید کو کیوں نہیں مارا؟ تو نے پوری قوم کو مار دیا، زید کو کیوں چھوڑا؟ تو ملامت ہے اسی مافات کی ترک پر، وہ جو فوت ہو چکی ہے اس کے ترک پر ملامت، اور اسی اعتبار سے یہ تحزیز. اب مصنف بیان فرماتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام مرکب ہوتے ہیں. ان کا پہلا جز جو ہے حرف نفی ہوتا ہے، ان کا دوسرا جز حرف نفی ہوتا ہے، اور جزء اول جو ہے ان کا یا حرف شرط ہے یا حرف مصدر ہے یا حرف استفہام. اس عبارت کا ہم ترجمہ کریں گے، ولا تدخلوا الا علی الفعل کما مر، اور یہ داخل نہیں ہوتے مگر فعل پر جیسے کہ گزر چکا ہے. وان وقع بعدها اسم، اور اگر واقع ہو ان کے بعد اسم فباضمار فعل، تو پھر یہ فعل کے چھپانے کے ساتھ فعل پر داخل ہوتے ہیں. فباضمار فعل، پس یہ فعل کے اضمار کے ساتھ ہے، یعنی اسم پر ان کا داخل ہونا فعل کے اضمار کے ساتھ، یعنی حقیقتاً یہاں پر اسم سے پہلے ایک فعل ہے. کما تقول، جیسے کہ تو کہے گا اس شخص کو، تو کہتا ہے اس شخص کو، لمن غرب قومن، جس نے ایک قوم کو مارا، ہلا زیدن، ہلا زیدن یعنی ہلا ضربت زیدن، کہ تو نے زید کو کیوں نہیں مارا؟ تو نے پوری قوم کو مار دیا، زید کو چھوڑ دیا، زید کو کیوں نہیں مارا؟ وجمیعها مرکبۃ، یہ تمام کے تمام یعنی چاروں کے چار یہ مرکب ہوتے ہیں. جزءها الثانی حرف النفی، ان کا دوسرا جز حرف نفی ہے. والجزء الاول حرف الشرط، اور ان کا پہلا جز حرف شرط اور حرف مصدر اور حرف استفہام. تو حرف المصدر و حرف الاستفہام. ولولا ولوما لهما معنى آخر وهو امتناع الجملة الثانية لوجود الجملة الأولى، نحو لولا علي لهلك عمر، وحينئذ يحتاج إلى الجملتين أولاهما اسمية أبدا. مصنف یہاں پر لولا اور لوما کے لیے ایک اور معنی کو بیان کرتے ہیں. مصنف فرماتے ہیں کہ لولا اور لوما ان کے لیے تحزیز کے علاوہ ایک دوسرا معنی بھی ہے کہ جو انتفاع ثانی ہے بسبب اول، یعنی جہاں پر
اول کا وجود اول یہ سبب ہے انتفاع ثانی کا، یا جیسے کہ مصنف نے بیان فرمایا کہ یہ معنی یہ ہے کہ جملہ ثانیہ ممتنع ہے جملہ اول کی وجود کی وجہ سے، پائے جانے کی وجہ سے، اور یہ لولا امتناعیہ میں ہوتا ہے کہ اس کی خبر کا حذف کرنا ضروری ہے، جیسے کہ لولا علی لہلک عمر، لولا علی لہلک عمر، یہ ایک ایسا جملہ ہے، اس کے بارے میں ہم بیان کریں کہ اس کو 70 مرتبہ، ایک مرتبہ بھی نہیں، 2 مرتبہ بھی نہیں، 3 مرتبہ بھی نہیں، بلکہ 70 مرتبہ خلیفہ ثانی نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تعجب ہے اس بات پر کہ لوگ جن سے ان کا آقا بچا رہا اسی سے ہی دوری اختیار کرتے ہیں، اور ان کا آقا یہ ہمیشہ ہی کہتا رہا، بلکہ ایک نہیں 70 مقامات پر، مختلف مواقع پر اس نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو لوگ علی کو چھوڑ رہے ہیں اور پھر بھی اسی آقا کے پیچھے چلتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے آقا کی جان بچی۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق یہاں پر یہی ہے کہ جب یہ تعزیز کے لیے ہوں گے تو ایک ہی جملہ پر تمام ہو جائے گی، ایک ہی جملہ کی محتاج ہو، لیکن جب یہ دوسرے معنی میں ہوں گے تو وہاں پر 2 جملوں کی طرف محتاج ہوں گے، اور ان میں سے پہلا ہمیشہ ہی اسمیہ ہوتا ہے اور اس کی خبر بھی محذوف ہوتی ہے۔ یہ لولا کی مثال تھی، اور لوما کی مثال حاشیے میں مدرس نے اس طرح سے ذکر کی ہے: لوما زید لغاء حقوق الایتام، اگر زید نہ ہوتا یقیناً یتیموں کے حقوق ضائع ہو جائے۔ اس عبارت کا ہم ترجمہ کریں گے: لولا و لوما، اور لولا اور لوما، لہما معنی آخر، ان دونوں کے لیے ایک دوسرا معنی ہے۔ وہوا، اور وہ معنی کیا ہے؟ وہوا امتناع الجملۃ الثانیہ، جملہ ثانیہ کا ممتنع ہونا ہے، لوجود الجملۃ الاولی، جملہ اولا کے پہلے جملے کے وجود کی وجہ سے۔ نحو لولا علی، اگر علی نہ ہوتے، لہلک عمر، یقیناً عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو یہاں پر علی کا وجود یہ اس چیز کا سبب ہوا کہ دوسرا جملہ ممتنع ہو جائے، یعنی عمر ہلاک نہ ہو۔ وجود علی یہ باعث ہوا عمر کی بقا کا، عمر کے ہلاک نہ ہونے کا۔ وحینئذ، اور اس وقت کہ جب یہ دوسرے معنی میں ہے، یعنی امتناع جملہ ثانیہ بے سبب وجود جملہ اولا، جب اس معنی میں ہوں گے، یحتاج الی الجملتین، یہ محتاج ہوں گے 2 جملوں کی طرف، اولاہما اسمیۃ ابدا، کہ ان میں سے پہلا ہمیشہ ہی اسمیہ ہوتا ہے۔ فصل حروف التوقیع قد، وہی فی الماضی لتقریب الماضی الی الحال، نحو قد راکب الامیر، اے قبل ہذا، ولأجل ذلك سمیت حرف التقریب ایضا، ولہذا تلزم الماضی لیصلح ان یقع حالا، وقد یجیء للتعقید اذا کان جوابا لمن یسأل هل قام زید فتقول قد قام زید۔ اس فصل میں حروف توقیع کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ حروف توقیع قد یہ ماضی میں ماضی کو حال کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے،
جیسے کہ جب کہا جائے گا قد راکب الامیر، یعنی اسی وقت سے پہلے سوار ہوا ہے، ابھی ابھی سے پہلے سوار ہوا ہے، یعنی حال سے پہلے سوار ہوا ہے۔ اب چونکہ یہ ماضی کو حال کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے، اسی وجہ سے اس کا نام حرف تقریب بھی رکھا گیا ہے، اسے حرف تقریب بھی کہتے ہیں۔ اب جب یہ ایسے ہے تو یہ ماضی کو لازم ہوتا ہے، ماضی کو لازم ہوتا ہے تاکہ یہ ماضی جو ہے حال واقع ہو سکے، ماضی حال واقع ہو سکے۔ یہ جملہ حال سے مراد یہاں پر یعنی جملہ حالیہ، کیونکہ حال اور ذوالحال کے عامل کا ایک ہونا شرط ہے، لذا ماضی جب حال واقع ہوگی تو اس پر قد کا آنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ حال اور یعنی جملہ حالیہ اور اس کے عامل کا وقت ایک ہو جائے، نزدیک ہو جائے۔ اور کبھی کبھار یہ تاکید کے لیے آتا ہے کہ جب یہ جواب ہوگا اس شخص کے لیے جو یہ کہے کہ حل قام زید، تو یہاں پر آپ کہیں گے قد قام زید، کہ یقیناً زید کھڑا ہے۔ کوئی سوال کرتا ہے کیا زید کھڑا ہے، تو آپ قد قام زید سے کہہ قد قام زید جواب میں کہہ کر یہ کہتے ہیں کہ یقیناً زید کھڑا ہے۔ اس پیراگراف کا ترجمہ، اس عبارت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: فصل، ہونا فصل، حرف التوقیع قد، حرف توقیع قد، وہی فی الماضی، اور یہ ماضی میں تقریب الماضی الی الحال، ماضی کے قریب کرنے کے لیے حال تک، نحو قد راکب الامیر، یقیناً امیر سوار ہوا، اے قبل حاضر، یعنی اس سے پہلے، زمانہ حال سے پہلے، ولاجل ذالک، اور اسی وجہ سے ذالک کا اشارہ یہ تقریب ماضی الی الحال ہے، ماضی کو حال کے قریب کرنے کی ہی وجہ سے سمیت اس حرف قد کا نام رکھا گیا حرف تقریب، حرف تقریب نیز ایزن، یہ جملہ ہے، یہ ایزن مفعول مطلق واقع ہوتا ہے، ہم نے پہلے بھی بیان کر دیا اس کے بارے میں۔ ولہذا، اور اسی وجہ سے تلزم الماضیہ، یہ قد لازم ہوتا ہے ماضی کو، لیصلح، تاکہ وہ ماضی صلاحیت رکھے، ان یقع حالا، حال واقع ہونے کی صلاحیت رکھے، حال سے مراد جملہ حالیہ۔ وقد یجیء للتاکید، اور کبھی کبھار یہ قد آتا ہے تاکید کے لیے، اذا کان جوابا لمن یسأل، جب یہ ماضی جواب ہوگی اس شخص کے لیے جو سوال کرتا ہے، حل قام زید، کیا زید کھڑا ہے، فتقول، بس تو کہے گا قد قام زید، یقیناً زید کھڑا ہے، کہ یہاں پر قد یہ تاکید کے لیے ہے۔ وفی المضارع للتقلیل، نحو ان القدوب قد یصدق، وان الجواد قد یفطر، وقد یجیء للتحقیق، قوله تعالی قد يعلم الله المعوقين، ويجوز الفصل بينه وبين الفعل بالقسم، نحو قد والله احسنت، ويحذف الفعل بعده عند وجود القرينة، نحو قول الشاعر آفد الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدن، اے وکأن قد زالت۔ مضارع میں جب یہ قد داخل ہوتا ہے تو یہ تقلیل کے لیے آتا ہے، معنی قلت کو ظاہر کرنے کے لیے، جیسے کہ کہتے ہیں کہ ان القدوب، جھوٹا، بے شک جھوٹا، کبھی سچ بولتا ہے، قد یصدق۔ ان الجواد قد یقطر، جواد یعنی تیز رفتار گھوڑے کو کہتے ہیں،
نفیس عمدہ گھوڑا. قد یقتر یعنی خوش رفتار گھوڑا کبھی کبھار سستی کرتا ہے. یقتر کا معنی سستی کرنا. اور کبھی کبھار یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، جیسے قد یعلم اللہ المعوقین، اللہ تعالی یقیناً اللہ تعالی جانتا ہے معوقین کو، روکنے والوں. وَيَجُوزُ الْفَصْلُ اور فصل جو ہے اس قد کے درمیان اور فعل کے درمیان قسم کے ذریعے جائز ہے. جیسے قد واللہ احسنت، کہ یہاں پر اصل میں کیا تھا؟ واللہ قد احسنت، یا ایسے کہیں قد احسنت واللہ، تو یہاں پر قد اور اس کے فعل ماضی کے درمیان قسم کے ذریعے فاصلہ واقع ہوا، یعنی قسم فاصل ہوئی ہے ان دونوں کے درمیان. اور کبھی کبھار فعل کو اس قد کے بعد حذف کیا جاتا ہے قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے. وہی کلام سابق قرینہ واقع ہوتا ہے اس قد کے فعل کو حذف کرنے کا. اس پیراگراف کو ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور شعر کو ہم تطبیق میں اس کا ترجمہ بیان کر دیں گے. وفی المضارع للتقلیل، اور مضارع میں تقلیل کے لیے ہوتا ہے، یعنی قد یجیء فی المضارع للتقلیل، اور یہ قد مضارع میں تقلیل کے لیے آتا ہے. نحو ان القذوب قد یصدق، بے شک جھوٹا کبھی سچ بولتا ہے. وان الجواد قد یفتر، اور جواد خوش رفتار گھوڑا کبھی سستی کرتا ہے. وقد یجیء للتحقیق، اور کبھی کبھار یہ تحقیق کے لیے آتا ہے. کا قول ہی تعالی، مانند اللہ تعالیٰ کی قول کے قد یعلم اللہ المعوقین، یقیناً اللہ روکنے والوں کو جانتا ہے. ویجوز الفصل، اور جائز ہے فصل قد کے درمیان اور فعل کے درمیان قسم کے ساتھ. نحو قد واللہ احسنت، یقیناً اللہ کی قسم تو نے اچھا کیا. وَيُحْذَفُ الْفِعْلُ بَعْدَهُ، اور حذف کیا جاتا ہے فعل کو بعدہو اس قد کے بعد، عند وجود القرینۃ، قرینہ کے پائے جانے کے وقت. نحو قول الشاعر، مانند شاعر کے قول کے. آفد الترحل غیر ان رکابنا، آفدہ اس کا معنی نزدیک ہونا ہے. ترحل یہ تفعل کے وزن پر اس کا معنی کوچ کرنا ہے. غیرہ یہ اللہ کے معنی میں ہے. انا حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے. رکابنا اس کا معنی رکاب یعنی اونٹ جن پر سفر کرتے ہیں. لما یہ حرف نفی ہے، لم اور لما کی طرح، یعنی لم اور لما میں سے کہ لما جو ہے وہ مضارع پر داخل ہو کر حال تک اس کی نفی کرتا ہے، اس میں استمرار ہوتا ہے نفی کا. لما تزل، تزل تزولو تھا، جب اس پر لما داخل ہوا تو اس کی واو جو ہے زالہ یزولو سے تزولو، اس کی واو گر گئی. تقولو سے تقل ہوا، تزولو سے تزل ہوا، تزالو سے تزل. برحالنا یہ کتاب کے وزن پر ہے، اس کا معنی منزل گاہ ہے. اور وَكَأَن یہ کأن سے مخفف ہے. قدن یہاں پر نون، قد پر نون آئی ہے یعنی تنوین آئی ہے کہ جو تنوین ترنم ہے، اور یہاں پر اس کا فعل حذف ہے کہ جو قرینہ کی وجہ سے حذف ہو چکا ہے کہ جو زالت ہے. ترجمہ اس طرح سے ہے: نزدیک ہے کوچ کرنا سوائے اس کے کہ بے شک ہمارے اونٹ کے
ہمارے سفر کے اونٹ ابھی تک باقی ہیں ہماری منزل گاہ میں، وقعن قد، اور یقیناً گویا کہ وہ ابھی زائل ہونے والے ہیں، یعنی اپنی منزل گاہوں سے چلنے والے ہیں. اور یہ مقام حسرت اور افسوس میں ہے کہ سب جا چکے ہیں، لیکن ہماری سواریاں ابھی اپنی جگہ پر باقی ہیں، لیکن ابھی عنقریب یہ زائل ہو جائیں گی. ابھی آمادہ ہیں، مہیا ہیں سفر کے لیے، اور ابھی یہ سفر کرنا شروع کر دیں گی. اے وقعن قد زالت، اور گویا کہ یقیناً وہ زائل ہو چکی ہیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.